لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا کمپلینٹ ہے کس سلسلے میں آپ لوگوں نے دیا ہے اور کیا اس کا آگے کا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے، جمعہ کے روز ٹائمس ناؤ چینل پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اور اس بی جے پی کی جو پروقتہ ہے وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس کا نام تو اس نے معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی کی. اس سے پورے ملک کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اگر یہ جو ایف آئی آر درج پولیس کر رہی ہے اگر یہ درج نہ کرے تو مسلمانوں کا غصہ اول پڑتا. یہ ایف آئی آر پولیس لے کر مسلمانوں کے غصے کو قابو میں کر رہی ہے کہ ان کا غصہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل رہا ہے، ورنہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. تو جہاں جہاں پر مسلمان پولیس اسٹیشن میں جا رہا ہے وہاں پر ان کے لیے ایف آئی آر وغیرہ کی بہت آسانی کے ساتھ ایف آئی آر درج پولیس کر رہی ہے. ہم اس سلسلے میں پولیس کا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فتنے کو ایف آئی آر درج کر کے اس نے اس کو ٹھنڈا کر دیا ہے. سر، ایف آئی آر کرانے کے بعد مسلمان تو خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کی گرفتاری پر کوئی رد و عمل نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا، اس کے رسول نے چاہا تو اس مرتبہ اس کی گرفتاری بھی ہوگی، اور مسلمانوں نے یہ ایف آئی آر درج کروانے کے بعد ان کا دوسرا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد اس پر قانونی کارروائی کی جائے. سر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی قانون میں ایسی وہ نہیں ہے قوانین کے اس کے حساب سے لوگ اسلام کے خلاف بولے ہی نہ؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارے علماء اہل سنت تحریک چلائے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، اہل بیت طاہر کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون بنے. تو اس سلسلے میں علماء اہل سنت کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ قانون بہت جلد بنے گا کہ نہ حضور کی شان میں کوئی توہین کر سکے گا، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ بزرگان دین کی شان میں. اچھا سر، ہوتا یہ ہے کہ کمپلینٹ لکھانے کے بعد یا ایف آئی آر لکھانے کے بعد میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اس کا فالو اپ کوئی نہیں دیتا. سینکڑوں شکایتیں اس طریقے کی درج ہے لیکن اس پر فالو اپ کسی نے نہیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ فالو اپ بھی ہوتا ہے مگر ان کی سنوائی وہاں تک نہیں ہوتی. اب کچھ طریقہ کار مسلمانوں نے اپنا بدلنے کا ارادہ کیا ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن کے پہلے ایف آئی آر درج کروائیں گے اور اس کے بعد پولیس کو سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پر قانونی کارروائی کرے، اور دوسری صورت میں ہم پھر کورٹ کا رخ کریں گے کہ اس کے اوپر جو قانون بنتے ہیں اس کو کورٹ نافذ کرے. تو یہ جو کارروائی ہوئی اس میں صرف رضا اکیڈمی شامل ہے یا آپ اور بھی علماء سے؟ یہ ناموس رسالت کی تحریک ہے، مسلمان کا بچہ اس تحریک میں شامل ہے. اس کے اندر ایک جماعت دو جماعت کی بات نہیں ہے. علماء کرام نے پورے ملک کے مسلمانوں کو جگہ دیا ہے کہ تم سب کچھ برداشت کر سکتے ہو مگر رسول اللہ کے ناموس حضور کی شان میں گستاخی وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کو بچے کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر حضور کی شان میں توہین ہوئی ہے سننے کے لیے برداشت نہیں ہے. ماشاءاللہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب اور مفتی محبوب صاحب اور رضا اکیڈمی کے اراکین اور اہل سنت کی کوششوں سے ماشاءاللہ بھیونڈی میں بھی ایف آئی آر درج ہو گیا ہے. یہ خبیثہ کے خلاف جو ہے ماشاءاللہ بھیونڈی کے مسلمانوں کی یہ بڑی کامیابی ہے. اور یہ ایف آئی آر جو ہے یہ وقاص بھائی کے نام سے ہوئی ہے.
میں چاہتا ہوں کہ ان کی پہلے گوشی کی جائے، اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھائی جائے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، لبیک 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 ہاتھ اٹھاتے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ایف آئی آر کا نام ہے. شکیل بھائی نے 3 دن سے جی توڑ محنت کی ہے، تو الحمدللہ جا کر کے ایف آئی آر کی. دکھا دیجیے، بتا دیجیے. یہ بھیونڈی کی ایف آئی آر کی کاپی ہے. ماشاء اللہ، اپلیکیشن میں جو مانگ کی ہے سب ڈالا ہے. الحمد للہ. ابھی حضرت مولانا عباس رضوی صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو یہاں کے علماء کرام نے جو کوششیں کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارواں اور آگے بڑھتا رہے گا. ناموس رسالت کے لیے کچھ قدم ہم چل کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ سرکار کی کیسی فرمائی ہوتی ہے، کامیابی آپ کے قدم کیسے چھوٹتی ہے. یہ بات تقریر میں اور الفاظوں کی بندش کی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کام کو کیا ہے، مفتی مولانا فخر الدین صاحب نے، مفتی صاحب نے، آپ نے، اتنی جلدی اس کا رزلٹ آنا یہ سرکار کے کرم کی ہی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں خلوص و للہیت کے ساتھ، اور سرکار کی رضا جوئی کے لیے کریں. انشاءاللہ دیکھیے کیا سے کیا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی مولانا عباس صاحب نے فرمایا، یہ اس محفل کو، اس مجمع کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ تو بہت بڑا مجمع ہو گیا. آپ اپنے گھر کے بچوں کو لے کے بیٹھیے اور بتائیے کہ حضور کے ناموس کی خاطر ہم کو کیا کرنا ہے. اپنے بھائی بہن بھتیجے ان لوگوں کو لے کر بیٹھیے اور حضور کے ناموس کے سلسلے میں ان کو بیدار کیجیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم حضور کے ناموس کے لیے کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں ہماری روشن ہو جائیں گے. اور ابھی بہت سی چیزیں ذہن میں ہیں، مگر ابھی عوام کے سامنے وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو بھی ہمارا کام ہوگا، جو بھی ہمارے اقدامات ہوں گے، وہ قانون کے دائرے میں رہیں گے. کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ جو قانون کے خلاف ہو اور ہمارے اس اقدام سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے. ہم جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے دائرے میں کریں گے. اور یہ دیکھیے قانونی کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹائمس ناؤ جو ٹی وی ہے اس نے اس بحث کو، اس مباحثے کو اپنی سائٹ سے ہٹا دیا. سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس چیز کو اس کے اندر ڈالا ہٹانے کے بعد کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے ہم متفق، ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہے. یہ بولنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے. مگر اتنا بول دینے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اس نے وہاں پر جو بیٹھا کر معاذ اللہ خباثتیں کیا ہے وہ بھگتان اس کو بھگتنا پڑے گا. اور وہ بھگتان جو ہے وہ قانونی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اس سے مسلمان وصول کروا لے گا کہ کس طریقے سے. مگر ایک چیز اس کے اندر ہونا چاہیے کہ کام اخلاص سے کریں، منظم ہو کے کریں، اتحاد اپنے اندر اتحاد قائم رکھیں. یہ یہاں جا رہا ہے وہ وہاں جا رہا ہے اس کی بات نہیں. اگر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو معاملات خراب ہوں گے. اگر آپ کا چھوٹا ابھی آگے جا رہا ہے اور صحیح سمت پر جا رہا ہے تو آپ بڑے ہیں اس کا ساتھ دے دیجیے. کام کے اندر مضبوطی کے ساتھ وہ کام کریں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے کو کیا ہم کو پروگرام بنانا ہے، کیا کرنا ہے، عوام کو
کیا کرنا ہے یہ ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. یہ جس طریقے سے رہنمائی کریں آپ ان کے بولنے پر عمل کریں, پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ کتنا اچھا آئے گا. ابھی ان لوگوں نے اپنے طور پہ جس طریقے سے کام کیا, آج کل سے ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 48 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور بہت بڑی کامیابی ہوئی. یہ جو لوگ جاتے ہیں NC نہیں لکھی جاتی ہے, کمپلین ہونا اور پھر اس کے بعد FIR درج کروانا یہ تو بہت بڑی بات ہے, NC درج نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں نے FIR درج کروا لی ہے. اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, دعا ہوگی, اس کے بعد پھر کچھ علماء کے ساتھ گفتگو 5-10 منٹ کی ہوگی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیجیے دعا فرمائیے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات, ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کے ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شور و دار و گیر, امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, صاحب کوثر شہید جدو عطا کا ساتھ ہو. یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سائے کے ذل لوا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں, عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں, ان تبسم ریز و ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلو تاریک راہ پرسرات, آفتاب حاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لفظ عامی ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی لنچنی جب دفن کرنے کے لیے, غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. یا الہی لیکن جب دفن کرنے کے لیے مفتی اعظم امام الاولیاء کا ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.